میونخ میں اسرائیلی کھلاڑیوں کا قتل اور اس کے بعد بدلے کی آگ میں جل رہی موساد کی کارروائی، جس کے اندر علی حسن سلامہ کو بیروت میں قتل کر دیا گیا۔ لیکن علی حسن سلامہ تک پہنچنے کے لیے موساد کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ جرمیاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ سلامہ کا نام اس کے دماغ میں تھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ اس کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ حسین سلامہ قوم پرست فلسطینی تھا۔ اسرائیل کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اس نے یہودیوں کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ یہودی اس کے نام سے ہی تھر تھرا اٹھتے۔ وہ فلسطینی سرفروشوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کا لیڈر تھا۔ اس کا یہ مختصر سا گروہ جس طرف سے بھی گزر جاتا، بستیوں میں صف ماتم بچھ جاتی۔ اسرائیلی ریاست کے معرض وجود میں آتے ہی حسین سلامہ نے ایک پرائیویٹ فوج تیار کر لی جس نے یہودیوں کا جینا حرام کر دیا۔ اس کی فوج نے مختلف شاہراہوں پر قبضہ کر کے یروشلم کو ریاست کے باقی حصوں سے کاٹ دیا۔ ہگامہ کے رضاکاروں پر مشتمل گوریلوں کی ایک ٹیم بھیجی گئی جس نے 500 پاؤنڈ ڈائنامائٹ سے حسین سلامہ کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا۔ اس دھماکے میں حسین سلامہ کے علاوہ اس کی فوج کے 30 اعلی افسران بھی مارے گئے۔ 1948 کی اس رات جب یہودی گوریلوں کی ٹیم تل ابیب واپس پہنچی تو ہگامہ کے نوجوان چیف آف انٹیلیجنس جرمیاہ فیلڈ نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے حسین سلامہ کی فائل بند کر دی۔ لیکن 25 سال بعد حسین سلامہ کا بیٹا علی حسن سلامہ یہودیوں کے لیے قہر کے دیوتا کے روپ میں سامنے آیا تھا اور اس طرح سلامہ کے نام کی فائل ایک بار پھر کھل گئی تھی۔ جرمیاہ ایک بار پھر فائل پر جھک گیا۔ اگلے کاغذ پر جلی حروف میں ریڈ پرنس لکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ ریڈ پرنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن پھر رفتہ رفتہ جیسا پزل کے بکھرے ہوئے ٹکڑے آپس میں ملتے گئے اور ریڈ پرنس کی شخصیت واضح ہو گئی۔ ایک رپورٹ میں ویسٹ بینک کے ایک مہاجر کیمپ میں سلامہ کے بیتے ہوئے بچپن کے بارے میں تفصیل سے معلومات فراہم کی گئی تھی۔ دوسری رپورٹ اس کی تخریب کاری، اس کی تربیت کے بارے میں تھی جو اس نے قاہرہ میں حاصل کی تھی۔ تیسری رپورٹ میں بیروت کی امریکی درسگاہ میں اس کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ اس صفحہ پر اس کی ایک دھندلی سی تصویر بھی تھی جس میں وہ چند فلسطینی حریت پسندوں کے ساتھ بڑے پرجوش انداز میں یاسر عرفات کو خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ جرمیاہ کو وہ اچھی طرح یاد تھا کہ جب سلامہ کی یہ تصویر ملنے پر موساد میں اوپر سے نیچے تک سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ اس تصویر سے انہیں کم از کم سلامہ کا حلیہ معلوم ہو گیا تھا۔ اسی دوران روم میں الفتح کے ایک پیغام رساں کی گرفتاری ان کے لیے بہت بڑا بریک تھرو ثابت ہوئی تھی۔ اس فلسطینی پر یہودیوں نے تشدد کے سارے گر آزما ڈالے اور بالآخر اس نے زبان کھول دی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق سلامہ ایک خوبرو نوجوان تھا جو کئی زبانیں بڑی روانی سے بول سکتا تھا۔ وہ حسین یورپین عورتوں کا دل دادا، اپنے بعض دوستوں میں وہ پلے بوائے کے نام سے مشہور تھا۔ پورے یورپ اور خصوصاً جرمنی میں کئی دہشت گرد گروپوں سے اس کے قریبی تعلقات تھے جن کی مدد سے وہ ہائی جیکنگ سمیت یہودیوں کے خلاف کئی بڑے کارنامے انجام دے چکا تھا۔ میونخ کے اولمپک ولیج میں اسرائیلی کھلاڑیوں کی ہلاکت اس کا اہم کارنامہ تھا۔ الفتح کے اس پیغام رساں نے اگرچہ تشدد کے سامنے زبان کھول دی تھی، لیکن یہودی اس سے ایک اہم سوال کا جواب حاصل نہیں کر سکے تھے کہ سلامہ اس وقت کہاں تھا۔ جرمیاہ نے یہودیوں کے جن دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ان کے ناموں کی فہرست تیار کر رکھی تھی، سلامہ کا نام ان میں سب سے اوپر تھا، لیکن اسے یہودیوں کے اس دشمن نمبر 1 کے کسی ٹھکانے کا بھی علم نہیں تھا۔ جرمیاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے فائل کا ورق پلٹ دیا۔ اگلے کاغذ پر جلی حروف میں لیلے ہیمر لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ اگلی قسط میں نئے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔